والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بھی بجا لائے۔ یاد رکھنا کہ ایمان لانا صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا، یہ آج کل کے مسلمانوں کا نا یہ سوچ ہے، یہ بس ہم تو سرکار کے غلام ہیں اور بس زبان تک ہی ہے، اس سے آگے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی ہماری سارا کچھ ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اگر 100 جگہ ایمان کا ذکر ہے تو ساتھ میں 1 یا 2 جگہوں کو چھوڑ کر عمل الصالحات باقی ساری جگہ پہ ساتھ آیا ہے، اور کہیں جہاں بالکل ساتھ نہیں آیا وہاں پہلے گزرا ہے یا فوراً بعد میں گزرا ہے، بالکل اگر اٹیچ نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان صرف اقرار باللسان نہیں ہے بلکہ تصدیق بالقلب بھی ہے، اور تصدیق بالقلب بھی صرف دل سے ماننا ہی نہیں، ورنہ وہ تو کافر بھی کرتے تھے نا، جیسے ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہے، تو اس کا اظہار، اس تصدیق کا اظہار کیا ہے؟ عمل ہے، اور وہ عمل بھی کون سا؟ نیک عمل۔ اب جب دوسرا کریں گے تو پھر یہ بھی در پردہ یہ انکار ہی ہے، اور ایسے بندے سے کہ جو زبانی کلامی مان رہا ہے وہ اگر انکار کر رہا ہے تو یہ تو پھر بہت ہی برا ہے کہ کافر ہے نا، کھلا کافر ہے، صاف انکاری ہے، وہ ایمان ہی نہیں لاتا تو اعمال نیک کیا بجا لائے گا، اور لائے گا تو اس کو کیا اس کو ملے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کافروں نے یہاں جو نیک اعمال کیے بھی ہیں تو ان کے اس دن اس طرح ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا جس طرح ہباء منصورہ، یعنی یہ دھوپ چڑھی ہوئی ہے، آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، روشندان کھولتے ہیں، وہاں سے دھوپ کی نا وہ ایک جھلک اندر آتی ہے تو آپ کو ایک گرد سی نظر آتی ہے، اگر آپ روشندان بند کر دیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، تو اس کو کہتے ہیں ہباء منصورہ، یعنی اس قدر باریک کہ عام حالات میں آنکھ سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی، ان کی اعمال کے یہ اشر کر دیا جائے گا، کیوں کہ ایمان نہیں ہے۔ تو ہم ایمان بھی لا رہے ہیں اور پھر نیک اعمال کی بھی مخالفت کر کے دوسری کر رہے ہیں، پھر کیسا ہمارا ایمان ہے، کیسے ہم اس کو کروائیں گے تصدیق کہ واقعی ہم ایمان والے ہیں؟ لہذا عمل الصالحات ضروری رکھنا ہے ساتھ۔ اس طرح جس کو نصیب ہو گیا کہ ایمان بھی اور عمل صالح بجا لانا بھی، اس کے لیے کیا ہے؟ سندخلہم، جلد ہی ہم انہیں داخل کریں گے، کہاں پہ؟ جنات، باغات میں۔ جنت باغ کو کہتے ہیں، قرآن باغ میں جنت بھی آیا ہے، جنت بھی آیا ہے، جنت بھی آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جنت ڈال کو کہتے ہیں، جنوں کو کہتے ہیں، اور جنت باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ جنت وہ جو عرفی جنت ہے جی وہ مراد ہے، وہاں پہ داخل کریں گے، اس جنت کے اندر ہی یہ باغات ہوں گے۔ جنات تجری من تحتہا الانہار، نیچے ان کی نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا ابدا، وہ جنتی ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، انہیں وہاں جو ہے نا وہ پاکیزہ بیویاں پرووائڈ کی جائیں گی۔ وندخلہم، اور ہم انہیں داخل فرمائیں گے، ذلن، ذلن ایک ہوتا ہے زوا کے ساتھ، وہ ہے سایہ، ٹھیک ہے، ایک زا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ذلہ، ذلت القاری، پھسلنا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے زال کے ساتھ ذلت، عزت کے مقابلے میں جو آتا ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے۔ یہاں پہ زوا کے ساتھ اس کا معنی ہے سایہ، وندخلہم ذلن ذلیلا، وہاں سایہ ہی سایہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ، جو جب وہاں اور باہر تو کسی کا سایہ ہے ہی نہیں، اور یہ جنتی نیک اعمال اور اپنے ایمان کی بدولت اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کی بدولت وہ سائے میں رہیں گے۔